انسان تباً خود غرض واقع ہوا ہے۔ وہ اپنا فائدہ اور اپنا تحفظ سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ یہ خود غرضی اس کے حیوانی وجود کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ وہ ایسا نہ کرے اور اپنے مفادات اور تحفظ کو پیش نظر نہ رکھے تو زیادہ وقت نہ گزرے گا کہ وہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا یا اسے بہت سے نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ تحفظ اور مفادات کی یہی نفسیات ہے جو انسانوں کو بقائے زندگی کی جد و جہد پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی کے لیے انسان شکار کرتا، کھیتی اگاتا، تجارت اور ملازمت کرتا رہا ہے۔ اسی کے لیے انسان مال جمع کرتا، گھر بناتا اور خاندان اور قبیلوں کی شکل میں جڑ اور مل کر رہتا ہے۔ تاہم مفاد اور تحفظ کی یہ نفسیات ان جائز حدود تک محدود نہیں رہتی، بلکہ انسانی تاریخ میں ظلم و ستم، ناانصافی، باہمی جھگڑوں اور اختلافات، دوسروں کی جان و مال اور آبرو کی پامالی، ان کی زمینوں پر قبضے، دوسرے ملکوں اور اقوام پر حملے اور انسانوں اور قوموں کو غلام بنا لینے تک کے جو سارے واقعات نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے اکثر یہی نفسیات کام کر رہی ہوتی ہے۔ غذا اور اجناس کی قلت کے زمانے میں بڑے تاجر اسی وجہ سے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ سرکاری اہلکار اور حکومتی مناصب پر فائز لوگ اسی وجہ سے رشوت لیتے اور ناجائز مال کھاتے ہیں۔ ایک کمزور کو کسی طاقتور کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہوتا دیکھ کر بھی کچھ کرنے کی قدرت کے باوجود لوگ اسی لیے خاموش رہتے ہیں۔ یہ رویہ بظاہر مفادات کا رویہ ہے۔ وقتی طور پر اس کے نتیجے میں انسان اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ عالم کا پروردگار عدل کامل کا دن شروع کر دے گا۔ اس دن رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے اگر ظلم کر رکھا ہوگا تو وہ اس سے اس ظلم کا حساب لے گا۔ اگر کسی کا مال کھایا ہوگا تو اس کا حساب دینا ہوگا۔ کسی کو گالی دی ہوگی تو اس کا جواب دینا ہوگا۔ کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا تو اس بوجھ کو بہرحال اتارنا ہوگا۔ کسی کی آبرو پر حملہ کیا یا کسی پر بہتان لگایا یا کسی کو جسمانی یا ذہنی ایذا دی ہوگی تو ان میں سے ہر چیز پر مواخذے سے گزرنا ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے بڑا مفاد اصل میں جنت کا حصول تھا اور سب سے بڑا تحفظ جہنم کی آگ سے بچنا تھا۔ چنانچہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں جنت کے اس مفاد کو اور جہنم کے اس نقصان کو پیش نظر رکھا ہوگا، وہی لوگ اس روز سرخرو ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دنیاوی مفادات سے پہلے ہمیشہ آخرت کے مفاد کے بارے میں سوچتے رہے، دنیا کے نقصان اور اس سے بچنے کی فکر سے پہلے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے بارے میں فکر مند رہے۔ ایسے لوگ کبھی اپنے مفاد اور تحفظ کے لیے کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھاتے، کسی کی آبرو پر حملہ نہیں کرتے، اور اگر کبھی کسی وجہ سے ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو فوراً توبہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، سامنے والے کی جو حق تلفی ہو جاتی ہے اس کی پوری تلافی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ ان کے رب کے حضور مقبول ہوگی۔ رہے وہ لوگ جو اپنے مفاد اور اپنے بچاؤ کے لیے دوسروں کی جان و مال اور آبرو کو نقصان پہنچانے سے بالکل نہیں چونکتے، وہ دراصل سب سے بڑھ کر اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وہ جنت کو چھوڑ کر جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ جنت کی محرومی سے بڑی کوئی محرومی نہیں اور جہنم کے نقصان سے بڑا کوئی نقصان نہیں۔ ابو یحییٰ، آواز خالد سید۔